السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں جیلانی انصاری آج اپنی کتاب اپنی زبان درجہ 8 کا عنوان ماں کا خواب پہلا سبق کا سوالات اور جوابات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے میں نے نظم کا خلاصہ، تشریح اور گنگنا کے بھی آپ کو سنایا تھا۔ آج اسی مشق کا حل کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے معنی بتائیے، معنی یاد کیجئے۔ یاد کرنے کی بات آئی ہے، بچوں اسے سنیں، پڑھیں اور یاد کریں۔ پہلا ہے شب، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ اضطراب، اضطراب کا معنی ہوتا ہے بے چینی، بے قراری۔ اس کے بعد کا لفظ ہے لرزنا، کانپنا۔ اگلا لفظ ہے راہ، یعنی راستہ۔ اس کے بعد ہے سیاہی، سیاہی کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کالا، لیکن یہاں سیاہی کا مطلب اندھیرا ہے۔ اس کے بعد ہے دہشت، یعنی خوف زدہ ہونا، ڈر جانا۔ اس کے بعد ہے محال، یعنی مشکل۔ حوصلہ، ہمت۔ اس کے بعد ہے زمرد، زمرد یعنی سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا ایک قیمتی پتھر کا نام۔ اس کے بعد ہے رواں، چلتے ہوئے۔ زمرد پوشاک یعنی ہرا لباس۔ پسر یعنی بیٹا، پسر فارسی لفظ ہے، پسر کے معنی ہے بیٹا، بیٹا۔ جماعت یعنی گروہ، جھنڈ۔ اس کے بعد ہے پیچ و تاب کھانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ دل ہی دل میں غم و غصہ سے گھٹنا اور اپنے دکھ درد کو چھپانا۔ دوسرا ہے بے قرار ہونا۔ تو یہ لفظوں کے معنی ہوئے۔ اب ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا؟ جواب ہوگا حالت اضطراب میں، یعنی تڑپ میں، پریشانی میں اور بے قراری میں۔ دوسرا سوال ہے، ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ جواب ہے ماں نے دیکھا کہ زمرد سی پوشاک پہنے، ہاتھ میں جلتے دیے لے کر لڑکوں کی ایک قطار قرینے سے آگے بڑھ رہا۔ اگلا سوال ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں دیکھا؟ اس کا جواب ہوگا ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ قطار میں سب سے پیچھے بجھا ہوا دیا لے کر دھیرے دھیرے تھکا ہارا سا چل رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماں کی بے قراری کا سبب کیا تھا؟ تو جواب بہت چھوٹا سا ہے، نظم کے مطابق بیٹے کی جدائی۔ اگلا سوال ہے، لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں بجھا ہوا تھا؟ جواب ہے کیونکہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بیٹے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، بجھا ہوا دیا اس کی رکاوٹ کی نشانی تھی۔ اس کے بعد ہے پھر مصرعے مکمل کیجیے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ نظم کا ایک ٹکڑا اس مشق میں دیا ہوا ہے اور بیچ سے کچھ لفظوں کو، الفاظ کو نکال لیا گیا ہے، اسے نظم کو پڑھ کر کے اسے مکمل کرنا ہے۔ تو اپنی درسی کتاب دیکھ کر مصرعے کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں
استعمال کریں. جملہ بنائیں، سینٹنس بنائیں. پہلا ہے اضطراب. اضطراب سے ایک جملہ کیا ہوگا، ایک سینٹنس کیا ہوگا کہ اولاد کی جدائی ماں کو اضطراب کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے. محال، اندھیرے میں چلنا محال ہے یعنی مشکل ہے. اجل، امیری غریبی اجل کی نشانی ہے. امیری غریبی اجل یعنی شروع سے ہی یہ امیری اور غریبی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں، اس لیے امیری اور غریبی اجل کی نشانی ہے. پیچ و تاب، سچائی کے سامنے کوئی پیچ و تاب نہیں چلتا، کوئی پیچ و تاب کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ہے آخری میں ان لفظوں کو متضاد یعنی الٹا لفظ لکھیے. جیسے وفا، وفا کا سیدھا سیدھی ہوگا بے وفا. بھلائی، اس کا متضاد ہوگا برائی. جدائی، اس کا متضاد ہوگا یکتائی. بے قراری، اس کا متضاد ہوگا قرار. قرار سے بے قرار، قرار سے بے قرار، تو بے قرار ہے، اس کا ہوگا قرار. دور کا نزدیک، جواب کا سوال. تو بچوں، اس کے سوالوں کے جواب اور معنی یاد کرنا، املا درست کرنا، یہ سبھی درسی کتاب میں دیا ہوا ہے، اسے دیکھ کر یاد کریں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.